وہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی معاملات اور باقی چیزوں میں اتنی وہ متفکر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستانی جتنے بھی ہمارے ایکسپیٹریٹ پاکستانی ڈیاسپورا اتنا ہے ہمارا، وہ پاکستانی کے ساتھ ہم کی دن کی دھڑکنیں ہوتی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ نہ صرف ان کو آ کے ووٹ دیا جائے، اور بلکہ ان کو اسمبلیوں میں آنے کی بھی جو ہے بالکل آئینی قدغن جو ہے اس کو دور ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. اور جب وہ اتنا ہمارے فارن ریمیٹنسز میں اتنا زیادہ پاکستان کو وہ سپورٹیو ہوتے ہیں، اور ان کو آپ کے مرانی بھی ہونا چاہیے، کوئی منسٹر بنے یا کوئی پرائم منسٹر بنے، کیوں کر ان کو جو ہے یہ آپ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے ساتھ جب اتنا ان کی محبت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو یہاں رہتے ہیں، میں تو جتنی دفعہ گیا ہوں مجھے محسوس ہوا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ محب وطن ہے، اور پاکستان کے بارے میں ان کو جتنی فکر ہوتی ہے شاید یہاں رہتے ہوئے ہمیں اتنی نہیں ہے. وہ جو ہم وقت جو ہے محنت کرتے وہ اپنا یہاں پاکستان پیسہ بیچتے ہیں، اور اس وقت سے یہاں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں، ان کو جو مقدمہ بازی ہوتی ہے، ان کی جو ساتھ جو فراڈ اور دھوکہ ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی کما کو جو ہے یہاں حکومت کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ ان کو انصاف مل سکے. چلے ہمارے ساتھ تو پاکستانیوں کے ساتھ تو انصاف ہو رہا ہے، سو ہو رہا ہے، لیکن کم از کم جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی باہر میں سے کمائی کرتے ہیں اور وہ پاکستان میں اپنے پیسے بیچتے ہیں، یا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یا انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یا کسی اور معاملات میں وہ جتنا بھی یہاں کرتے ہیں، تو ان کی تو سیکیورٹی کم از کم ہونی چاہیے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے مسائل جو فیملی ڈسپیوٹس ہوتی ہیں، بچوں کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، ماں باپ کے درمیان میں جب کوئی ڈفرینس ہوتا ہے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو کافی مسائل آتے ہیں، اور وہ بھی ان کی صورت کے ساتھ جو ہے مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے. تو یہ تمام مسائل ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی نمائندگی پاکستان میں ہوگی، پارلیمنٹ میں ہوگی، تو وہ ان مسائل کو جو 1 کروڑ پاکستانی ہمارا باہر ہے، اور یہ اتنا بڑا ہمارا سرمایہ ہے کہ ہمیں کسی IMF کے پاس رہنے کی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ جب بھی ہوتا ہے تو وہ غربت کے جذبے سے پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ ہے وہ. لیکن ایسے میں ظاہر ہے کہ جب تک پاکستان کی حکومت، پاکستان کا نظام، وہ ان کو اور ان کے بال بچوں کے لیے اور مستقبل کے لیے جب تک وہ سازگار نہیں ہوگا، وہ اس طرح سے تو پھر نہیں بھیجیں گے کہ پاکستان ہی کے پاکستانیوں کو ہی جو ہے ان کا جو ہے جینا تنگ کر دیا جائے، یا انہیں پر پھر آنسو گیس اور ٹیئر گیس مارے جائے، اور انہیں کو پابا سلاسل دیا جائے، اور انہیں پر انہیں کے پیسے سے جو ہے تشدد کیا جائے. تو جب تک یہ ماحول آپ سارا سازگار نہیں بتائیں گے، آپ اگر کاش پاکستان ڈائسپورا پر ہی آپ انحصار کریں اور پاکستان کے حالات کو ٹھیک کریں، تو یقین کیجیے گا کسی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر عمران خان کو لوگ پیسے دیتے ہیں اور اس میں جو ہے شوکت خانم بنایا ہے، اس میں نمل بنائی ہے، اور اس میں شوکت خانم کراچی میں بنایا ہے، اور ایک ایسا فلائی جو ہے رفائی قسم کا جو وہ اتنی لیوشلی اس پہ جو ہے وہ نچھاور کرتے ہیں، تو ان میں پاکستان خود ایک اس چیز کا سمبلائز کرے گا کہ وہ ان کی خدمت اور ان کے بال بچن بھی اور ان کے مستقبل کے لیے کرتا ہے. تو پاکستان اتنا مضبوط ہو جائے گا، یقین کیجیے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہمارے ڈیاسپورا ہے، جو بہن بھائی باہر ہے، وہ پاکستان سے محبت کو جاری و ساری رکھے. یہ سیاہ بادل چھٹ جائیں گے، انشاءاللہ جلدی چھٹ جائیں گے، اور آپ اپنا جو بھی وہاں کردار ادا کر رہے ہیں یقیناً کیجیے گا. آپ کے پاس ساری ایمبیسی موجود ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ یقیناً سنوائی دیتی ہے یہاں پر. جو بھی آپ کے دل میں آتا ہے پاکستان کی بہبود کے لیے، پاکستان کی فلاح کے لیے، پاکستان کے سیاسی نظام کی بہتری کے لیے، معاشی نظام کی بہتری کے لیے، آپ آواز بلند کیجیے گا. آپ کی گونج آواز کی جو ہے وہ ایمبیسی کے ذریعے یا ادروائز جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ سبھی تک پہنچتی ہے. اور اس سے یقیناً پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے باسی ہیں ان کو بھی انکریجمنٹ ملتی ہے، اور حکمرانوں کو بھی ایک اصلاح کا عنصر آتا ہے. سو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ہم بھی لگے ہوئے ہیں. جو چیز حق سچ ہے
اس کو کہنے میں کبھی اعتراض نہ کریں. اور باقی انشاءاللہ at the end of the tunnel there is always a light, and I'm sure that Pakistan is destined to become a prosperous nation and rise among the poverty of nation with dignity and pride. Thank you.